ہم یہاں پشاور یونیورسٹی میں ہیں اور آج ہم BBC کے خصوصی سلسلے قتل و غیرت یعنی نام نہاد غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. اس کے ایک پہلو پر آج بات کریں گے اور وہ یہ کہ خواتین کے حقوق اور اس میں قبائلی جرگے کا کردار کیا ہوتا ہے. تو اس پر ہماری بحث مرکوز رہے گی. آج یہ ہمارا فوکس رہے گا. یہاں پر ہم پشاور میں اس لیے ہیں کیونکہ یہ صوبائی دارالحکومت بھی ہے خیبر پختونخوا کا, اور یہ کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے فاٹا سے متصل ہے. تو ظاہر ہے ایک یہاں رابطہ ہے, دونوں میں ایک انٹریکشن ہے اور کئی لوگوں کے مطابق ایک تضاد بھی موجود ہے. اس حوالے سے یہاں یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہمارے اپنی رائے ہمیں دیں گے اور ان سے ہم سوالات بھی ان کے سنیں گے. اور لیکن اس وقت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پینل سے. ہمارے پینل میں ہمارے مہمان ہیں پہلے ملک وارث خان آفریدی صاحب جو سابق وفاقی وزیر ہیں, سابق رکن قومی اسمبلی ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جرگوں میں تنازعات اور مسائل حل کرنے میں ان کا بڑا مثبت کردار ہمیشہ رہا ہے. میرا خیال ہے لاتعداد جرگوں کی یہ سربراہی بھی کر چکے ہیں. اور ساتھ نورین نصیر صاحبہ ہیں, یہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے شعبے سے یہ وابستہ ہیں اور ان کا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے, اور یہ تحقیق کر چکی ہیں قبائلی خواتین کے مسائل پر کہ ان کا پختون قبائلی معاشرے میں ان کا مقام کیا ہے, مسائل کیا ہیں, مجبوریاں کیا ہیں. اور یہ قبائلی خواتین کی تنظیم ٹاکرا قبائلی خواندے کی رکن بھی ہیں. تو ملک وارث صاحب, اگر آپ سے گفتگو شروع کریں تو یہ پختون روایات رواج کے تحت یہ جرگے تشکیل ہوتے ہیں, فیصلہ سازی کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک تو سوچ ہے کیا, اور دوسرا یہ کہ ان جرگوں میں خواتین کی نمائندگی کس طرح کی جاتی ہے. لیکن ہمارے ایک سسٹم میں ایک طریقہ کار ہے اور یہ سیٹل ایریا سے مختلف ہے, کیونکہ ہمارا نظام وہاں جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس میں ایسا بھی ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں ہم. لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیٹل ایریا میں اور ٹرائبل ایریا میں بہت فرق بھی ہے. یہاں تو یہ ہماری بہن اور ماں جینا اور بچے وہ تو نظر آتے ہیں, لیکن ٹرائبل ایریا میں اس طریقے پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جس طرح وہ آنا چاہیے. لیکن اس کا وہ ٹریڈیشن ہے, ہمارا ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق جرگے میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں, اور اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے جا رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں. لیکن بنیادی وجہ جو اس کی ہے نا وہ ایجوکیشن ہے کہ ہمارے ایریا میں اس طرح ایجوکیشن نہیں ہے سوائے ایک ایجنسی کے. ٹرائبل ایریا میں جو ایک ایجنسی ہے, تعلیم پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. لیکن اگر نورین نصیر صاحب آپ کے پاس آئیں, یہ جو سوال ہے کہ جرگوں میں خواتین قبائلی خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے لیکن فیصلے جو ہے وہ مرد سارے کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس سے ان کے حقوق کا تحفظ ممکن ہے؟ میں ان سے اتفاق نہیں کروں گی, یہ میرے بڑے ہیں, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. ہمارا سارا جو ٹرائبل ایریا ہے وہ 1901 کے کلونیل سسٹم کے جو ہے وہ ہاسٹیج ہے, اس کا جو ہے قبضہ ہے. اگر جب تک ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نہیں آتے ہیں, جوڈیشری نہیں آتی ہے, ایگزیکٹو نہیں ہے, اکاؤنٹیبل نہیں ہے, اگر خود وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے یونیورسٹی بھی نہیں بنے گی, اسکول بھی نہیں بنیں گے, کالجز بھی نہیں آئیں گے. اور پھر اور انٹرسٹنگلی جرگا ایک ٹریڈیشنل میکانزم رہا ہے جو کہ کچھ ہزار لوگوں کو تو ڈیل کر سکتا تھا, لیکن وہ لاکھوں, اور ابھی 1 کروڑ آبادی ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ آبادی ہیں, اور اس 1 کروڑ آبادی میں آدھی آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے, اور وہ ساری انویزیبل ہیں. کسی کو آئی ڈی کارڈ نہیں بنانے دیا جاتا ہے, گھروں سے ان کو آنے نہیں دیا جاتا ہے, ووٹ بھی ڈالنے ان کو نہیں دیا جاتا ہے. اور
جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ جرگم ٹرائبل ایریاز میں خواتین کے ساتھ مظالم نہیں ہوتے ہیں یا باقی علاقوں میں زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو میں ان سے ایگری نہیں کروں گی، کیونکہ ٹرائبل ایریا میں میڈیا کہاں ہے؟ ٹرائبل ایریا میں تو سیلز ہی نہیں ہیں، جو کہ عورتوں کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں عورت فاؤنڈیشن ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس ہیں، فیملی کورٹس ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کرائسس سینٹرز ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں عیدی سینٹرز ہیں جو کہ پناہ دیتے ہیں ایسے خواتین کو۔ مجھے بتا دیں کہ پورے ٹرائبل انکلوڈنگ کرم جو کہ بہت ایجوکیٹڈ بھی ہے، کہ وہاں ایک کرائسس سینٹر ہو جس میں خاتون آ کے یہ بتائے کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، یا میرے میاں نے مجھے مارا ہے، یا پھر میری بیٹی کو خامخواہ کسی الزام کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ اور آج کل تو یہ ہے کہ آنر کلنگ کو انہوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کا یا کسی بھی لڑکی کو اٹھا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں، تو دونوں کو وہ مار دیتا ہے۔ چلیں، آپ نے بہت سارے نکات اٹھائے، آپ کی تنقید اپنی جگہ، تھوڑا سا آڈینس کے پاس اگر ہم چلیں، اسٹوڈنٹس کے پاس۔ میرا نام قرۃ العین ہے اور میں جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب آنر کلنگ پہ کسی فیمیل کو اس طرح ان کو سزا دی جاتی ہے، تو جو جیسے کسی اگر بھائی نے اپنی بہن کو مارا ہے تو جو اس کے فادر ہوتے ہیں وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، تو وہ بچ جاتے ہیں سزا سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک بندہ ہے، اس کو آپ نے مار دیا ہے، تو فیمیل کو مار کے اور یہ کہہ کے کہ آنر کلنگ ہے اور اس پہ پھر اس کو سزا نہیں دی جاتی، یہ کہ باپ نے معاف کر دیا، کیا باپ اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے؟ مطلب یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے اور اس کو اس کی سزا نہ ملی۔ بالکل۔ چلیں، دیکھا یہی ہے کہ خواتین جب قتل ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ غیرت کا حوالہ دے کے اور بری ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ قبائلی جرگوں میں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جب معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ جو قاتل ہے اسے بری کر دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بہن نے تو بات کی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہوا ہی نہیں کہ عورت کو ہلاک کر لے، قتل کر لے اور مر جو ہے نا وہ زندہ رہے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ دونوں خاندان کے متفق کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ لڑکی کو قتل کر لیں اور ہم لڑکے کو قتل کر لیں گے۔ اگر وہ نہیں ہوتے، یہ پیچہ بھی پیس بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح ہوا ہی نہیں کہ لڑکی کو قتل کرے اور لڑکا زندہ رہے۔ یہ تو سیٹل ایریا میں ہوتے ہیں، ادھر گھومتے ہیں۔ کیس ہے نا جس میں جو شوہر تھا اس کے دونوں بھائیوں نے قتل کیا اپنی بھابھی کو، کدھر جی؟ خیبر میں۔ وہ میں آپ کے ساتھ کیس شیئر کر رہی ہوں۔ میں وہی کیس آئے، ابھی پکڑے بھی ہے وہ لوگ، اس لوگوں کو پکڑے ہیں، اس نے قتل کیا، تیرا سے وہاں سے لا کے لائے، ادھر حوالات میں پڑے اور اس کو جرگے دیا، اور ہم نے کہا کہ ادھر سزائے موت نہیں ہے، تو ٹرائبل ایریا میں ادھر تو سزا دے رہے، عمر قید کی سزا دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں آسان نہیں ہے غیرت کا حوالہ دے کے خاتون قتل کرنا؟ ہم بھی اس طرح یہ حقوق مانگتے ہیں جس طرح یہ بی کہہ رہی ہیں، ہم بھی اس طرح، ہماری بہنیں، ہماری بھی بچیاں ہیں، تو ہم پاگل ہیں کہ اس کے لیے یہ آواز نہ اٹھائے یا نہ کر لیں، لیکن یہ دور کی باتیں کرتے ہیں جو دیکھا نہیں ہے، اور اسے دکھاوے والی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، وہ فلانا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا نہیں۔ ملک وارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے مرد اور خاتون میں جرگے کے سامنے، تو کیا آپ کا یہ تجربہ ہے؟ میرے خیال میں میں پرسنل نہیں ہونا چاہوں گی ملک صاحب کے ساتھ، جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے گاؤں میں ابھی کچھ مہینے پہلے 2 لڑکیوں کا آنر کلنگ ہوئی ہے جی، اور وہ ہم اس کو اور وہ فیملی دونوں لڑکا اور لڑکی کو مارا گیا ہے، اور دونوں فیملیز کو نہ وہ جرگے تک بات آئی ہے نہ وہ، بلکہ جرگہ جو پہلے 2 قسم کے جرگے ہوتے ہیں نا، ایک قومی جرگہ ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے ایک گاؤں کے اندر جرگہ ہوتا ہے جو مشران ہوتے ہیں، تو گاؤں کے مشرانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دونوں فیملیز کو بٹھا کے کہ آپ اپنے لڑکے کو مار دیں اور ہم اپنی لڑکی کو مار دیں گے، اور یہی ہوا، اور میرے گاؤں میں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ خاتون کا قتل، جیسے ان بچی نے اٹھایا کویسچن، وہاں پہ خاتون کا قتل اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے کرائم، یہاں پہ سیٹل ایریا میں خاتون کا قتل اسٹیٹ کے خلاف کرائم ہے، تو وہاں پہ خاتون تو آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے نا ٹرائبل ایریا میں، یہاں تو اسٹیٹ سٹیزن ہے وہ۔ السلام علیکم، میرا نام نازش ہے اور میں جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ملک صاحب نے کہا کہ قصور ایجوکیشن کا ہے کہ وہاں ایجوکیشن نہیں ہے. میرے خیال سے قصور سوچ کا ہے کہ اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. اگر آپ اپنی سوچ کو صحیح رکھیں گے تبھی آپ کے ہاں ایجوکیشن اور وہ ریولوشن آئے گا, اور تبھی آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے ایموشنل ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ نہیں ہمارا یہ جرگہ سسٹم ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو ہم اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتے. جو جنریشن ٹو جنریشن آتا ہے یا جو ہمیں وراثت میں ملتا ہے اس کی ہم کچھ زیادہ اس کے ساتھ سینٹیمنٹل ویلیوز ہماری اٹیچ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہوتے. لیکن اگر آپ اس چیز کو سائڈ پہ رکھی یہ سوچیں کہ ہاں یہ ایک غلط چیز ہے, جس طرح کہ میں نے خود دیکھا ہے ہمارے گاؤں میں ایسا کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ جو کسی کو پسند کرتی تھی لیکن ان کی نہیں ہوئی, اور جب یہ بات گاؤں میں پتہ چلی کہ پسند کرتی ہے تو انہیں بیچ دیا گیا, اور انہیں ایسی جگہ میں بیچ دیا گیا کہ انہیں واپس آنے تک نہیں جا رہا, اپنے پیرنٹس تک سے انہیں ملنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے ملکوں کا فیصلہ ہے جس پہ ڈیفینیٹلی وہ لڑکی خوش نہیں ہوگی. تو جو لڑکی جسے پسند کرتی تھی وہ لڑکا بھی تو اسے پسند, اس لڑکی کو کیوں سزا نہیں دی گئی, اسے کیوں جو ہے چھوڑ دیا گیا اور لڑکی کو بیچ دیا گیا اور اسے اپنے پیرنٹس تک سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا ٹھیک ہے ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پسند کی شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ اس چیز پہ راضی نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لڑکی کو بیچیں, اسے ایسی جگہ پہ پہنچائے کہ وہ اس کے دل میں یہ چیز ہی ختم ہو جائے کہ ماں باپ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی میرے دل میں ان کے ماں باپ کے لیے وہ عزت ختم ہو گئی ہے, تو اس کے اپنے ماں باپ کے لیے کیا پیار اور محبت. اور پھر آپ لوگ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں آپ لوگ کی طرف وہی عزت. اور پہلے آپ یہ خود سوچیں کہ اگر آپ ایک بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے تبھی وہ آپ سے جو ہے عزت سے پیش آئے گا. اگر آپ وہ شفقت دکھاتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ باقی کے بچے جو ہیں وہ, آپ تو صرف انہیں ڈراتے ہیں, آپ تو انہیں پیار سے سمجھاتے نہیں ہیں. اگر آپ نے اس بچی کو پیار سے سمجھایا ہوتا اور انہیں یہ بتایا ہوتا کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو شاید وہ بچی سمجھ جاتی اور وہ آپ ہی کے کہنے کے مطابق شادی کر لیتی جہاں آپ کی کراتے. لیکن آپ نے تو اسے ڈرایا ہے. کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈرا دھمکا کے یہ کام کرواؤ یا اپنے فیصلے ان پہ ڈرا دھمکا کے امپوز کرو. چلیں کافی. میرا نام عائشہ عالم ہے, میں ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اسٹڈیز میں ٹیچ کرتی ہوں. سر میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی. جب آپ انٹر ہوئے تو مجھے بہت آپ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ کی امید تھی. آپ کے جو کنورسیشن کے کچھ اسٹرانگ پوائنٹس تھے اس میں آپ نے ایک ہائی لائٹ کیا کہ ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تو ایجوکیٹڈ بھی ہیں, آپ تو ایکسپوزڈ بھی ہیں, آپ تو اس علاقے سے آئے اور آپ نے یہاں پہ خود کو سیٹل کیا, منوایا, ایک اچھی پالیسی میکنگ پولیٹیکل پوزیشن کے اوپر گئے. سر اس کے باوجود اگر آپ ایک سوچ کو بالکل لمیٹڈ یا ایک, سر آپ نے پوائنٹ آف ویو, جیسے اگر میں اس کو ریلیٹ کروں اپنی ایک اور بات سے کہ مجھے بیسیکلی جرگہ کی کمپوزیشن پہ مسئلہ ہے. جرگہ کی کمپوزیشن 100% میل ممبرس پہ مبنی ہوتی ہے اور سارے کے سارے میل ممبرس سو کالڈ مشران بھی ہوتے ہیں اینڈ دی آنریبل دی ریسپیکٹیبل ونس. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے اندر ایک تو ویمنس پرسپیکٹیو کمپلیٹلی مسنگ کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے ایک تو اگر میں آپ کی سوچ اور آپ کے نظری اور نقطہ نظر ساری چیز کو دماغ میں رکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایجوکیشن کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی شاید ہمیں اتنا زیادہ آگے نہ لے کے جا سکے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے لیکن آپ بہت سی چیزوں پہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں, بہت سی چیزوں پہ آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. آپ وہ چیزوں ایشوز کو دیکھتے ہیں, اپنے آس پاس ہوئے دیکھتے ہیں لیکن آپ ان کو اتنا کرٹیکل اپروچ نہیں رکھتے ہیں. تو سر دوسرا میرا سوال میں جو کہہ چکی ہوں کہ میرا جرگہ کی کمپوزیشن کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جرگہ کی کمپوزیشن کے پرماننٹ ممبرز میں عورتوں کا بھی آ جائے اتنا, if not 50%, maybe 30%, maybe 40%, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چینج آ سکتا ہے؟ تھینک یو. محترمہ یہ آپ جو بات کہہ رہی ہے بالکل بجا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ امریکہ میں دیکھیں کہ وہ کس حد تک ہے, لیکن وہاں پہ یہ جرگہ سسٹم بھی وہاں بھی ہے, وہاں بھی یہ جرگے ہوتے ہیں. لیکن ہم کمپرومائز کرتے ہیں یہ سیٹل ایریا سے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے ٹرائبل ایریا کے کہ یہ ٹرائبل میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ہم یہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ یہ سیٹل ایریا میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں تو روز ہی ہوتے ہیں. ہمارے ایریا میں تو کبھی کبھار ایک دو کا واقعات ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں یہ سیٹل ایریا میں ایجوکیشن میں یہ تو ہم سے آگے ہیں. یہ ادھر آپ نے کوئی جرگہ میں لیڈیز کو دیکھا ہے کہ جرگہ بیٹھا ہوگا یہ معاشرے کا
اور اس میں کوئی لیڈیز ہوگی. خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روایت میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو بدلنی چاہیے, جو بہتر ہونی چاہیے؟ بدلنا کیا چیزیں ہیں وہ؟ یہ ہے نا کہ یہ ابھی اس کے حق میں ابھی خواتین کے حوالے بالکل کہ یہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم وراثت کی بات کرتے ہیں. میں نے خود اس سے شروع کیا کہ وراثت بیٹی کو بھی دینا چاہیے. جیسے اپنے بیٹے کے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ میرا بیٹے کے لیے ایسے خاندان بھی ہو اور ایسا اس کا طریقہ بھی ہو اور ٹھیک ٹھاک بھی ہو, بیٹے کے لیے تو ڈھونڈ رہے ہیں, تو بیٹی کے لیے کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور بیٹی کا بھی یہ حق ہے کہ آپ بیٹے سے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے میں کر رہا ہوں تو آپ کو یہ پسند ہے یا نہیں ہے. تو بیٹے کو کیوں یہ حق نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ یہ حق دیتا ہے, قرآن میں یہ ہے کہ بیٹی کی بھی حق ہے کہ اسے پوچھ لیں کہ میں آپ کی بیاہ اس بندے کے ساتھ کر لیتا ہوں, آپ کو یہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے. لیکن وہ بھائی نے وہ بہن نے بھی بات کی کہ وہاں پہ اس کو وہ نہیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ پسند لائک ڈس لائک کی بات تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ, لیکن ہم خواتین کی جتنے قدر عزت دیتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اور بھی ہم لگیں کہ اس کو کس طریقے پہ لائے. لیکن آپ یہ سیٹ لیرا کی بات کیوں نہیں کرتے کہ وہ روزانہ یہ اسی پہ یہ ہوتے ہیں, فوت بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو مار ڈالتے ہیں, لڑکیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں, لڑکی کو بھی مار ڈالتے ہیں. ٹرائبل ایریا میں ایسا نہیں ہے. My name is Uzma Afridi. سر میرا کویشچن آپ سے ہے, I completely disagree with you. آپ جو فاٹا کا بتا رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں بہت عزت ہے, بیٹی آج بھی وہاں پر بوجھ ہی ہے. یہاں پہ یہ مینٹیلٹی ہے کہ جلد سے جلد بڑی ہو جائے اور وہاں اس کی شادی کروا دی جائے, تو آپ پھر کس ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں؟ اب ملک وارث خان صاحب بالکل مختصراً آپ بھی وائنڈ اپ کریں. پھر یہ محترم بالکل یہ اس کی بات درست ہے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. اللہ گواہ ہے کہ خواتین کے لیے بھی میں نے یہ آواز اٹھائی ہے. تو پشاور یونیورسٹی کے کیمپس سے ہمارا یہ مباحثہ تھا اس موضوع پر کہ خواتین کے حقوق جو ہیں اس میں قبائلی جرگے کا کردار کیا ہے. بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ساری تجاویز سامنے آئے, سوالات اٹھائے گئے, تو اب غور طلب ہیں وہ ساری باتیں. تو پینل کا بہت شکریہ, آڈینس کا بہت شکریہ جنہوں نے شریک کیا, اور یہاں پشاور یونیورسٹی کے کیمپس سے خدا حافظ. بڑی مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ.